رسالت جب مل رہی تھی، انا والی من نور واحد، رسالت جب مل رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ رسول بنایا گیا. بھائی توجہات تو مقبول ہے نا. تو اب میرے اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. علی سے پوچھا گیا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ روایت بہار میں ہے اور علی نے 3 جملے کہے، اس میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. کل یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوں. حالانکہ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی، ہے نا. یہ نہیں کہا کہ کعبے میں جب بتوں کو توڑنے کی منزل آئی تو میں دوش رسالت پہ بلند ہوا تھا. جو جملہ کہا ہے نا، جب پوچھا کہ تمہاری فقط ایک جملہ نقل کروں گا، تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ دیکھو بھائی میں تو بڑا ایک حقیر سا انسان ہوں. اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو نا کہ آپ کی جناب آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، تو میں کچھ کمال نہ رکھتے ہوئے بھی 5 منٹ تو سوچوں گا کہ بھائی میں کیا بیان کروں. میرا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ علی نے نہیں سوچا، خدا کی قسم نہیں سوچا، اور سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جو کتاب کے ساتھ آیا ہو اسے سوچنے کی ضرورت نہیں. نہیں سوچا. کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ نے، بھائی توجہ رہے، اب میں ترجمہ تو کر رہا ہوں لیکن اپنے لفظوں میں، اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، یعنی اس نے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. اب کیا کرو گے اس مسئلے پر کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں نے جو کتاب الشہادت مرتب کی ہے فقہ اسلام میں، کتاب الشہادت گواہی کا چیپٹر، اس میں کہنے لگے کہ گواہ 2 ہو، کم از کم گواہ 2 ہو، دونوں گواہ عادل ہو، دونوں گواہوں کو واقعے کا یہ علم ہو، دونوں گواہوں کو واقعے کا یقین ہو. اللہ نے علی کو اپنے ساتھ گواہی میں رکھ کر بتایا جیسی عدالت میری ویسی عدالت اس کی. گفتگو اپنے آخری ساتھ آ گئے ہو تو تم اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لو. کام کا جملہ ہے، گواہ تک آ گئے نا. ایک سے زیادہ ہے، ایک ہے، یعنی ہم تو عطائے رسالت کے گواہ نہیں ہیں نا، اعلان رسالت کے گواہ ہیں. عطائے رسالت کا گواہ کل ایک. توجہ رکھنا اس لیے کہ تقریر اس آخری مرحلے پر آنے کے بعد یہاں پر رکنا چاہ رہی ہے خود بخود. عجیب مرحلے فکر ہے اور میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں. ایک ہے گواہ، اور حدیبیہ کے میدان میں رسول کے داہنی طرف بیٹھے ہوئے علی اور لکھ رہے ہیں کہ ھذا ما عاہد بہ محمد رسول اللہ. یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. مشرکین کا نمائندہ کہتا ہے کہ یا علی یہ جملہ جو تم لکھنے جا رہے ہو کہہ دو کہ جھگڑا تو اسی پہ ہے. ہم رسول اللہ نہیں مانتے. اگر رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ مشرک ہے اتنا سمجھتا ہے کہ جسے رسول مانو اس سے جھگڑا مت کرنا، اس سے جھگڑا مت کرنا. مشرک سمجھ رہا ہے. کہنے لگا جھگڑا ہی رسالت کے اوپر ہے، ہم محمد کو رسول نہیں مانتے. کہا یا علی کاٹ دو، ہو محو کر دو، مٹا دو. تم نے ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا. یا علی اسے مٹا دو. کس چیز کو مٹا دو؟ رسول اللہ. اس کو مٹا دو. یہی تو کہا نا. اب علی کیا کریں؟ اگر مٹائیں تو رسالت خطرے میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. اور اگر نہ مٹائیں حکم رسول ہے، حکم رسول ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں علی کاٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اکیلا گواہ ہے. اگر یہ کاٹتے تو رسالت ہی ختم ہو جائے.
گود میں رکھ دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ لا تنطلق یدی بمحو اسمک من النبوہ. اللہ کے رسول میں کیا کروں، آپ کا حکم ہے، میں تو تیار ہوں، لیکن میرا ہاتھ نہیں اٹھتا کاٹنے کے لیے، میرا ہاتھ نہیں اٹھتا. خدا کی قسم علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. بھائی رسول کس کا؟ بات تمام ہو گئی. اگر اب بھی نہ پہنچے تو مجھے دہرانا پڑے گا مجبوراً. بھائی علی کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا. بھائی رسول کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ہاتھ کس کا ہے؟ تقریر تمام ہوئی، گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. یہ آئے تھے رسالت کی گواہی کے لیے، یہ آئے تھے رسالت کی تائید کے لیے، یہ آئے تھے رسالت کی بقا کا سبب بننے کے لیے. ان کے ہاتھ سے رسالت کا لفظ کٹ نہیں سکتا تھا. میں کیسے عرض کروں کہ جب محمد حنفیہ کے نام حسین ابن علی نے اپنا وصیت نامہ لکھا ہے تو اس میں لکھا کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بہت تیزی کے ساتھ میں مسائل تک پہنچا اور اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. میں ابھی اس سے قبل کی مجلس میں یہ بیان کر کے آ رہا تھا کہ حسین ابن علی، ذرا سا آگے جانا ہے اور تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا. حسین ابن علی رسول کی مسجد میں تھے. نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے. حاکم مدینہ کا قاصد آیا اور کہا کہ حسین تمہیں حاکم مدینہ یاد کر رہا ہے. کہنے لگے کہ ابھی میں عبادت میں مشغول ہوں، فرصت ہوگی تو آؤں گا. دوبارہ آیا، تیسری مرتبہ آیا تو حسین ابن علی نے کہا کہ جب فرصت ہوگی میں آ جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ حاکم شام کا انتقال ہوا، دوسرا حاکم معین ہوا اور وہ حاکم اسے بیعت چاہتا ہے. کہہ کے آ رہا ہوں میں اس مجلس میں کہ یہ علم امامت تھا، یہ علم امامت تھا. حاکم شام مر گیا، دوسرا حاکم اسے بیعت چاہتا ہے. کہا فرزند رسول رات کا وقت ہے، آپ نکل جائیں. کہا ابن زبیر حسین وہ نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں سفر کر جائے. تاخیر نہیں کروں گا، لیکن جب جملے آ گئے ہیں تو سنتے جاؤ. گھر آئے، تجدید وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کر کے حاکم مدینہ کے دربار میں گئے. اندھیری رات اس نے عزت دی، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. خط سامنے رکھ دیا. حسین نے خط پڑھا. اس نے کہا فرزند رسول انا للہ و انا الیہ راجعون، میں کیا کروں؟ یہ بادشاہ کا خط آیا ہے کہ حسین کی بیعت لے لو ورنہ گردن کاٹ دو. کہنے لگے کہ ان البیعۃ لا تکون سرا، دیکھو تنہائی کی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غدن سوف نصبح و تصبحون، صبح ہونے دو، تم بھی شروع کرو گے ہم بھی شروع کریں گے. پھر ہم مل کر یہ دیکھیں گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، ہم میں سے بیعت کا مستحق کون ہے. یہ ہے امامت. بس میں نے زحمت دی، تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہوئی. یہ ہے امامت. کسی نے مشورہ دیا، نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے مشورہ دیا کہ حسین اگر بچ کے نکل گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے، یہی گردن قلم کر دو. حسین کی آواز بلند ہو گئی، یا ابن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی کی اولاد، اتحدثنی بالقتل، تو مجھے قتل سے